کوفہ میں پوری مدد پڑھوں گا، کیونکہ بعد میں اپنے بیان میں بتاؤں گا کہ دو سفیر تھے، ایک بصرہ کے لیے، ایک کوفے کے لیے۔ بصرے کے لیے جو سفیر تھا اس کا نام ابراہیم دیا گیا ہے یا سلیمان، روایت دو روایتیں ہیں، اور کوفے کے لیے جو سفیر تھا اسے مسلم بن عقیل علیہ السلام کہتے ہیں، جناب مسلم علیہ السلام۔ کوفہ، دیکھیں کوفہ کی قسم قرآن مجید نے کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الامین۔ تین جو آپ کہتے ہیں انجیل جو کہتے ہیں وہ کوفہ ہے، کوفہ کی قسم، زیتون بیت المقدس کی قسم، وطور سینین موسیٰ جس پہاڑ پہ گئے تھے اور 10 کمانڈمنٹس انہیں ملا، طور سینا، ھذا البلد الامین، اور بلد جو ہے وہ مکے کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کوفے کی قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ طور سینا کی قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھا رہا ہے۔ یعنی یہ چاروں جگہ مقدس ہے اللہ کی نظر میں۔ کوفہ کسے کہتے ہیں؟ کوفہ کا معنی کیا ہے؟ کوفہ کا معنی ہے کہ جہاں پر ریت، مٹی اور کنکر پتھر ملے ہوئے ریت بنی ہو اسے کوفہ کہتے ہیں۔ ایک یہ معنی ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آدم کی خلقت ہوئی تو کوفے کی مٹی سے ہوئی، اسی لیے کوفہ۔ تیسرا، ریگستان میں جب ہوا چلتی ہے تو جو ہے ریت پر دائرہ بن جاتا ہے گول گول، آپ دیکھتے ہیں ریگستان میں جہاں پہ اونٹ جاتے ہیں اسے بھی کوفہ کہتے ہیں، دائرہ جو بنتا ہے اسے کوفہ کہتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ کوفے میں کمانڈو تیار کیا جاتے تھے، کمانڈو تیار کیے جاتے تھے، فوجیں تیار کی جاتی تھی۔ کوفے میں خرافات کی بھی جگہ تھی اور اچھائی کی بھی جگہ تھی، اسی لیے کوفہ۔ مولا علی نے اپنا دارالامارہ خلافت کوفے کو بنایا، مولا علی نے، سلمان فارسی نے یہ صلاح دی تھی کہ کوفے کو دارالامارہ بنائیے، دارالخلافت، کیپٹل۔ جب مولا علی خلیفہ، مولا علی سے سوال کیا جب وہ آئے حکومت کے لیے، مولا علی سے کہا خلیفہ بن جاؤ، تو مولا علی نالین ڈال رہے تھے، کہا کہ یہ دنیا، یہ حکومت، یہ دنیا، یہ خلافت اس نالین سے بھی ذاتی اہمیت نہیں رکھتی میرے لیے۔ مولا علی نے دنیا کو طلاق دے دی تھی۔ یہ 3 مرتبہ جو طلاق دینے کا جو مطلب ہے یہ میں امام حسین کے ذریعے سے سمجھاؤں گا بعد میں۔ مولا علی نے طلاق دے دی تھی۔ یہ لوگ آئے اور کہا اے علی آپ خلیفہ بن جائیے۔ مولا علی نے کہا جیسے رسول اللہ عمل کرتے تھے ویسے ہی عمل کرنا ہوگا، یعنی سنت پہ عمل کرنا ہوگا تو میں خلیفہ بنوں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی لوگ بدعتیں کر رہے تھے، کون سی بدعتیں میں بتاؤں گا۔ مولا علی جب خلیفہ بن گئے تو لوگ آئے، کہا کہ آپ تو نالین سے بدتر سمجھتے تھے خلافت کو، پھر آپ نے یہ خلافت قبول کیوں کی؟ جواب سنیے گا مولا علی کا۔ مولا علی نے فرمایا اگر تمہاری حالت بعثت کے پہلی جیسی نہ ہو گئی ہوتی تو میں خلافت قبول نہیں کرتا۔ اگر تمہاری حالت بعثت سے پہلے، پیغمبر اسلام اعلان نبوت سے پہلے جو بت پرستی ہوتی تھی، جو بدعتیں ہوتی تھی، جو رانگ سسٹم ہوتا تھا ویسی نہیں ہو گئی ہوتی تو میں کبھی بھی خلافت قبول نہیں کرتا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ رسول اللہ نے جو پڑھایا، جو عمل کرایا، اس کو بھول کر پھر سے ریورس میں جا رہے تھے۔ مولا علی نے کہا پھر سے فارورڈ گیئر میں لگائیں گی، پھر سے آگے آئے گی، یعنی سنت کا عمل کریں گی۔ اگر تمہاری حالت بعثت سے پہلے جیسی نہیں ہو گئی ہوتی تو میں خلافت قبول نہیں کرتا۔ اور جب خلافت قبول کری تو بدعتیں دور کی۔ یہ جو رمضان میں بدعتیں چلتی ہیں، حضرت حسن علیہ السلام کو
चाबुक लेके भेजा, कोड़ा लेके भेजा। जो लोग जा रहे हैं माह रमजान में, इन्हें कोड़ा मार के हसन अलैहिस्सलाम ने भगाया, ये लोग गए शाम। समझ रहे ना बात? मैं बंद जबान में बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश है। माह रमजान में जो बिदअतें चलती हैं ये मस्जिद में हो रही थी। मौला अली ने हसन अलैहिस्सलाम को भेजा, कोड़ा मार के दौड़ाया, ये लोग गए शाम। और वहां पर इन लोग ने प्रोपेगेंडा किया कि मौला अली नमाज पढ़ने नहीं देते, मौला अली नमाज नहीं पढ़ता, मौला अली नमाज पढ़ने नहीं देता। बच्चों को ये कहा कि हजरत अली नमाज पढ़ने नहीं देते। इसलिए शाम में जब मौला अली कूफे में शहीद हुए तो शाम के लोगों ने कहा मौला अली मस्जिद में कैसे शहीद हो गए? क्योंकि इतना इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया था कि मौला अली नमाज पढ़ने नहीं देता, मौला अली नमाज नहीं पढ़ता। तो उन लोगों ने कहा कि मौला अली का मस्जिद से क्या ताल्लुक है, मौला अली का क्या ताल्लुक है? इसी वजह से जब मौला अली को ज़रबत लगी तो मौला अली ने कहा खुश तो रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। जंग फतेह की नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया, जंग बद्र, जंग उहद, जंग खंदक, फतेह मक्का हुआ, ये नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। क्योंकि ये लोग गलत एडवर्टाइजमेंट किया करते थे। शाम में कहा करते थे मौला अली नमाज पढ़ने नहीं देते, मौला अली मस्जिद में जाने नहीं देते। इसलिए जब ज़रबत लगी तो मौला अली ने मट्टी उठा के जख्म पे लगाए, कहा खुद तो रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो आप समझ में आ रही बात ना? तो अब देखिए कि ये जो तलाक दी है, जब यजीद ने अपना नुमाइंदा भेजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, कहा कि बैत कर लीजिए, दौलत चाहिए दौलत देते हैं, शोहरत चाहिए शोहरत देते हैं, और आपको अगर किसी औरत से शादी करनी है तो औरत भी अदा करते हैं, लेकिन बैत यजीद की कर लो। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर ले तो ऐसा हो जाएगा जैसे आदम ने शैतान की बैत कर ली, मूसा ने फिरऔन की बैत कर ली, नूह ने नमरूद की बैत कर ली, और मोहम्मद मुस्तफा ने अबू सुफियान की बैत कर ली। क्योंकि मौला किसी की बैत नहीं करते, सब लोग इमाम हुसैन की बैत करेंगे। वजह क्या है? इसीलिए कि शीर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किया है। क्योंकि शीर फातिमा ज़हरा किया है, मौला हुसैन किसी की बैत नहीं। तो अगर यजीद अदल करता तब भी बैत नहीं करता। जालिम तो है ही, मलऊन है, लानती है, जहन्नुमी है। इमाम किसी की बैत नहीं करता, हुज्जत खुदावंद आलम किसी की बैत नहीं करता, सब उनकी बैत करेगी। जब इसने भेजा नुमाइंदा के इमाम हुसैन बैत कर लीजिए, तो इमाम हुसैन ने फरमाया जिसका वालिद इस दुनिया की चाहत को तलाक दे दे। देखिए कोई मुताल्लिका औरत हो, बाप की मुताल्लिका औरत से बेटा अब नहीं फरमाता, पता है ना, ये शरीयत है। बाप अगर किसी औरत को तलाक दे दे तो बेटा शादी नहीं कर सकता। मौला हुसैन फरमा रहे हैं जिसे मेरे बाबा ने तलाक दे दी, मैं उस औरत से कैसे शादी कर सकता हूँ? यानी दुनिया की चाहत मेरे दिल में नहीं है, मुझे पैगाम खुदावंद आलम पहुंचाना है। हुसैन अलैहिस्सलाम 1,24,000 नबियों के वारिस है। अगर हुसैन बैत कर लेंगे तो 1,24,000 के जो मेहनतें हैं, जो करामात है, वो फेल हो जाएंगी, वो नाकाम हो जाएंगे। 1,24,000 नबियों को अपने मकाम पर ठहरे रहने के लिए हुसैन बैत नहीं करेगा। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफतिल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस इब्राहीम खलीलल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस मूसा कलीमल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस मुहम्मदिन हबीबल्लाह। बैत नहीं करेंगे। और वही हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर है मुस्लिम बिन अकील। आगाज़ करबला होने जा रही है,
مسلم بن عقیل شجاع میں بہت بہترین درجہ رکھتے ہیں. مسلم بن عقیل کرامت میں بہت بہترین درجہ رکھتے ہیں. مسلم بن عقیل فصیح اور بلیغ شاعر ہیں. مسلم بن عقیل پیغام پہنچانے کھلے لفظوں میں پیغام پہنچاتے ہیں. مسلم بن عقیل وہ ہستی ہیں جو علی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی کے شوہر ہیں, علی کے داماد ہیں. عباس علمدار کے بہن رقیہ کا سہاگ ہے مسلم بن عقیل. جناب مسلم بن عقیل زہرا کی کلیجے کی دھڑکن ہے مسلم بن عقیل. عقیل کا بیٹا مسلم بن عقیل علیہ السلام. 12 رمضان کو پہلا خط آیا حبیب ابن مظاہر کے قبیلے سے. کوفے میں 360 قبیلے تھے اور اس میں 400 پرچم. میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں. 400 پرچم اور 10 بڑے قبیلے تھے کوفے میں. کوفہ دھوکہ دینے میں مشہور ہے. مولا علی کو سربت کوفے میں لگی. حسن علیہ السلام کو دھوکہ کوفے میں دیا گیا. کوفے والے دھوکے دینے میں مشہور تھے اور وہاں پہ اہل بیت کے چاہنے والے بھی بسا کرتے تھے. وہاں پہ اہل بیت کے چاہنے والے بھی بسا کرتے تھے. اب جب خط آیا حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا سفیر بنا کر. جناب مسلم علیہ السلام نے مولا حسین سے اجازت لی کہ میں دونوں بیٹوں کو بھی لے جاؤں. محمد اور ابراہیم علیہ السلام 2 بچے ہیں. مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں. مسلم بن عقیل نکلے اور 4 گھوڑے مسلم بن عقیل کے جناب مسلم بن عقیل کے رستے میں مر گئے اور مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے. وہاں کا جو والی تھا نعمان بن بشیر بہت ہی ضعیف تھا, عیاشیوں میں لگا ہوا تھا. مسجد کوفہ میں نماز نہیں ہوتی تھی. مسلم بن عقیل گئے اور وہاں پہ نماز پڑھانا شروع کیا وہ کوفے کی مسجد میں, اور رفتہ رفتہ 18,000 مولا حسین کی بیعت کرنے کے لیے آئے اور مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی. کتنے لوگوں نے؟ 18,000 لوگوں نے بیعت کی امام حسین کے لیے, معصوم کے لیے, وہ جو حجت خداوند عالم ہے ان کے لیے بیعت کی. اور جب مسلم وہاں پر مسلم کے پیر جب مضبوط ہونے لگے تو کسی نے خط لکھا, شمر بن ذلدوشان نے خط لکھا یزید کو, یزید دیکھ یہ جو والی ہے یہ بہت ہی کمزور ہے اور مسلم بہت ہی بنی ہاشم کا نوجوان ہے. دیکھیے کہ مسلم کے لیے وہی سلام پڑھا جاتا ہے جو قاضی عباس علمدار کے لیے پڑھا جاتا ہے. مسلم ویسے ہی لشکر کے سردار تھے جیسے حضرت عباس علمدار تھے, ویسے ہی وفادار تھے, ویسے ہی لشکر کے سردار تھے. اب جب خط گیا یزید کے پاس پہنچا. شمر سمجھتا تھا کہ مجھے بنا دیا جائے گا, میں بڑا جلدار ہوں, میں بڑا ظالم ہوں. تو سر جون ایک صلاح دینے والا عالم تھا, یزید کو صلاح دیتا تھا. یزید نے سر جون کو بلایا, کہا ایسی سچویشن ہے کیا کیا جائے. کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو زیاد ابن ابیہا کا بیٹا ہے وہ بڑا جلاد ہے, بڑا ظالم ہے, اس کے آنکھوں میں دیکھیے چبھن لگتی ہے, اس کو بھیجیے, یہ ظلم کر سکتا ہے. تو بصرے کا بھی والی بنا دیا کسی ابن زیاد کو, عبید اللہ ابن زیاد کو, اور کوفے کا بھی. اور وہ چور راستے سے آیا اور لباس ایسا پہن کے آئے جیسے امام حسین آ رہے ہیں. دیکھیے کہ جب کوئی شیطان آپ کے وسوسہ کے لیے آتا ہے تو بہت ہی بہترین لباس میں آتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا, اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان آیا, جناب حاجرہ کے باہر گھر کے باہر آیا تو بڑے لباس میں مولانا بن کر آیا, پگڑی پہن کر آیا اور بہت ہی روپ دھارن کر کے آیا. تو یہ ویسا آیا لوگ سمجھے کہ وہ فرزند رسول
آقا حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، لوگ جا کے استقبال کرنے کی جب اس نے نقاب الٹا تو سمجھ میں آیا کہ یہ تو ابن زیاد ہے، ملعون ہے، لعین ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر مخلوقات کی لعنت ہے، بے شمار لعنت ہے۔ اب تلاش جاری ہوئی مسلم بن عقیل کو جب یہ محسوس ہوا تو انہوں نے ہانی بن عروہ کے یہاں نقل مکانی کی، ٹرانسفر ہو گئے، نقل مکانی، اپنا مکان بدل دیا، نقل کیا اور وہاں رہنے لگی۔ اب جاسوس علاقے میں گھوم رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل کا پتہ چل جائے تاکہ مسلم بن عقیل کو قتل کیا جائے، زخم دیا جائے، شہید کیا جائے۔ اور عزیزو، مسلم بن عقیل کے پیچھے 18,000 لوگ نماز پڑھتے تھے۔ دارالامارہ پہ ابن زیاد کے لوگ کھڑے ہوئے اور آواز بھی دیکھو، یزید کا جرار لشکر 1,00,000 لوگوں کا لشکر آ رہا ہے، اگر امن امان چاہتے ہو تو مسلم کو چھوڑ دو اور ابن زیاد کی طرف آ جاؤ۔ جہاں پہ 18,000 لوگ تھے وہاں پہ 4,000 ہوئے، پھر 8 ہوئے، 8 کے بعد 8 بھی غائب ہو گئے، 8 بھی غائب ہو گئے۔ اب مسلم کوفے میں تنہا ہے، اکیلے ہو گئے، کہاں 18,000 کا لشکر، کہاں پہ تنہا مسلم بن عقیل۔ مسلم بن عقیل نے ہر کوفے کے دروازے پہ جا کر دخل باب کیا، کھٹکھٹایا، دخل کھٹکھٹایا۔ مرد بھاگ نہیں آتے تھے، عورتیں دروازہ کھولتی تھی، کہتی تھی اے مسلم ہمیں بیوہ ہونے سے بچا لو، مسلم چلے جاؤ، مسلم ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ مسلم نے اپنے بچوں کو یتیم ہونا گوارا کیا، مسلم گھر گھر گئے، کوئی مرد باہر نہیں نکلا کوفے کا۔ اور ایک مقام پر پہنچے، ایک حجرہ تھا، مسلم وہاں پہ تھک کے بیٹھ گئے، تنہا مسلم ہے، ہائے سفیر حسین علیہ السلام، ہائے جناب مسلم۔ لوگوں، دل زہرا کی قیامت کی گھڑی ہے، آغاز کربلا ہے، مصیبت یہ بڑی ہے۔ لوگوں، دل زہرا کی قیامت کی گھڑی ہے، آغاز کربلا ہے، مصیبت یہ بڑی ہے۔ تم عید کی خوشیوں میں یہ بھول نہ جانا، بازار میں مسلم کی لاش پڑی ہے۔ آغاز کربلا ہو رہا ہے، لوگوں دل زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، لوگوں دل زہرا پہ قیامت کی گھڑی ہے، آغاز کربلا ہے، مصیبت یہ بڑی ہے۔ تم عید کی خوشی میں یہ بھول نہ جانا، کوفے کی گلیوں میں ایک لاش پڑی ہے۔ مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، توا کے گھر کے پاس بیٹھے، توا باہر آئی، کہا کہ آپ پیاسے لگتے ہو، کہا میں پیاسا ہوں۔ ہم کہیں گے مسلم آپ پیاسے ہو، توا نے پانی لایا، مسلم نے بسم اللہ کہہ کے پانی پی لیا۔ ہم کہیں گے ذرا 7 محرم کے بعد کربلا میں بھی آ جانا، ننھے ننھے بچے آواز دیتے اللہ تاش، اللہ تاش پانی، اے تو جناب پانی، اے ابو جان پانی۔ جب سیراب ہو چکے مسلم، توا نے کہا اے مہمان، تو مہمان ہے، چلا جا، اپنے گھر چلا جا۔ کہا گھر وہ جاتا ہے جس کا کوئی آشیانہ ہو، میں تو پردیسی ہوں۔ کہا کون ہے آپ؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، میں عقیل کا بیٹا ہوں، علی میرے چاچا ہے، عباس علمدار میرا بھائی ہے۔ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، گھر میں بلائی، مسلم گئے، مسلح پہ بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں نے آقا کو خط لکھ چکا ہے
کہ فصل تیار ہے کاٹنے کے لیے، آ جائیے۔ اب ہم لکھنا چاہتے ہیں آقا کوفے والوں نے دغا بازی کی، اب کوفے نہ آنا، اگر کوفہ آنا ہی ہو تو زینب کو ساتھ نہ لانا۔ ہاں دارو آغاز کربلا ہے، آج آپ کو پورسا دینا ہے، لیکن پورسا ویسے دینا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اس کی ماں اگر مر جائے کیسے بلک بلک کے روتا ہے۔ صبح ہوئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، مسلم ایک سپہ سالار تھے، وہ سمجھ گئے لشکر آ رہا ہے۔ مسلم اٹھے مسلح سے، سلام کیا، اور جیسے ہی دروازے کے پاس جانے لگے تلوار لے کر تو توا سامنے آ گئی، کہتے آپ بھاگ نہ جائیں۔ مسلم نے فرمایا اے خاتون مجھے تیرے پردے کا خیال ہے۔ ہم کہیں ہائے مسلم آپ کو ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال ہے، ذرا کربلا میں آئیے، ارے شہزادیوں کی چادریں ہر شام غریبہ لوٹ لی گئی، زینب کی چادر، ام کلثوم کی چادر، ارے سکینہ کی چادر بھی لوٹ لی گئی۔ بی بی سکینہ کی چادر کیسے لوٹی گئی آزادارو آپ کو پتا ہے؟ ایک مرتبہ شمر نے اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے ننھے ننھے بالوں میں ہاتھ پھنسایا اور ایک ہاتھ سے تماچا مارا، ایک ہاتھ سے تماچا مارا۔ حسین کی بیٹی کربلا کی سرزمین پر 3 مرتبہ گر کے اٹھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آج آپ کو پورسا دینا ہے، آج میں شہادت مسلم بن عقیل پڑھوں گا اور آپ میرا ساتھ دیں گے۔ دوستو دیکھیے کہ توا کو کہا کہ مجھے تیرے پردے کا خیال ہے، میں ڈرتا ہوں تیرے دروازے پہ کوئی آگ نہ لگا دے۔ ہم کہیں گے مسلم آپ ڈر رہے تھے کوئی توا کے دروازے پہ آگ نہ لگا دے، ارے ذرا شام قریبہ آ جائیے، حسین کے خیموں پہ آگ لگا دی گئی، ارے زینب کے خیمے میں آگ، ارے سید سجاد کو زینب پیٹ پر لیے لیا۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ مسلم ہار آئے، بنی ہاشم کا شیر تھا، دشمن کھڑے نہیں ہو رہے تھے، ایک گڈھا کھودا گیا ہوا، اس کے اوپر جو ہے گھاس بچھا دی گئی تھی، دھوکے سے مسلم کو وہاں لایا گیا، مسلم گڈھے میں گر گئے، اور گرنے کے بعد چاروں طرف سے مسلم پر نیزے برس پڑے۔ ارے مسلم دیکھ رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے آتے تھے وہ مسلم کو پتھر مار رہے تھے، اور ایک مرتبہ جالی دیکھ کر جو ہے مسلم کو جکڑا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دی گئی، پیروں میں بیڑیاں، اور لشکر جو ہے ایک مرتبہ کھینچتے ہوئے لائے گئے مسلم۔ اور جیسے ہی ابن زیاد کے سامنے آئے تو فرماتے ہیں ابن زیاد کو امیر گول کا سلام کر مسلم بن عقیل نے فرمایا میرا امیر صرف مولا حسین علیہ السلام ہے۔ دیکھیے کہ سید سجاد سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جب مسلم لائے گئے تھے تو مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا، اور جب آپ مسجد کوفہ میں آئے تھے تو آپ کا سر نیچے تھا، آپ کا جو ہے سینہ نیچے تھا۔ جو سید سجاد سینے پہ ہاتھ مار کر رونے لگے، کہا اے جنابی تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مسلم جب آئے تھے ان کے ساتھ ماں اور بیٹیاں نہیں تھی، ارے جب میں آیا تھا زہرا کی بیٹیوں کی چادر لٹ چکی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو آپ کے آنسوؤں پر بی بی زہرا کے رومال میں جگہ ملتی ہے، اور یہ جنت میں آپ کے آنسو جاتے ہیں۔ دوستو مولا علی بھی آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ارے عورتوں میں زہرا آئی ہوئی ہے، لیکن زہرا کے ہاتھ پھسلیوں پہ ہے کیونکہ پھسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ ارے ہاتھوں کو کٹائے، حضرت عباس علمدار آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مسلم عباس کی بہن کا سہاگ ہے، عباس کی بہن کا سہاگ اجڑ جائے گا، حضرت عباس علمدار کی بہن کا سہاگ اجڑ جائے گا۔ ہاں دوستو ایک مرتبہ مسلم نے وصیت کی
کہ کوفے میں میں نے قرض لیا تھا، یہ جو زرہ ہے نا یہ مولا علی کی زرہ ہے، اسے فروخت کر کے میرے قرض ادا کر دینا۔ اور دوسری بات یہ مولا حسین کو میں خط لکھتا ہوں تو پہنچا دینا۔ تمام وصیتیں کی۔ ایک مرتبہ مسلم کو زنجیر سے کھینچتا ہوا جلاد دارالامارہ پہ لے کر آیا۔ مسلم نے فرمایا، جناب مسلم نے فرمایا اجازت دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مسلم نے نماز پڑھا اور جیسے ہی سلام کیا کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین علیہ السلام رک گئے۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے دوستو حسین علیہ السلام رونے لگے اور اتنا روئے اس کی مار مار کر رو رہے ہیں۔ ارے زینب نے دیکھا عباس میرا بھائی حسین، عباس دوڑے میں آئے، آقا حسین کیا ہوا؟ اگر مجھے مدینے میں تلوار چلانے دیے ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ عباس تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے، دیکھنا ہے۔ ہاں مولا، 2 انگلیوں کے ایک مرتبہ درمیان دکھایا، ارے کوفے کی زمین اوپر ہوئی، ارے 1000 تلواریں چلنے والی ہے، مسلم تنہا ہے اور مسلم کے تمام بدن پر زخم ہے، نیزوں سے، تیروں سے، تلواروں سے۔ ایک مرتبہ زہرا کا لال عباس علمدار فرماتے ہیں ارے میری بہن کا سہاگ اجڑنے والا ہے، مولا اجازت دیجیے کہ میں جاؤں۔ آپ نے کہا آپ جا کے کیا کریں گے؟ کہا جو سر مسلم کا کٹے گا میں کم سے کم دارالامارہ کے نیچے کھڑے رہ کے آغوش میں لے لوں گا۔ ارے مسلم کا سر جو کٹے گا میں نیچے کھڑے رہ کے دارالامارہ کے آغوش میں لے لوں گا۔ مولا حسین نے فرمایا دیکھ ارے دارالامارہ کے نیچے ایک نقاب پوش بیوی کھڑی ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اب تو دیکھا گیا تو تلوار چلی، سرے مسلم جو کٹا، سرے شبیر پر قربان ہو گیا۔ ارے تن جو ہے علی نے آغوش میں لیا، ارے سر فاطمہ زہرا نے آغوش میں لیا۔ یہاں پہ حسین علیہ السلام نے مسلم کی بیٹی کو بلایا، بلانے کے بعد بٹھانے کے بعد سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، فرمایا اہل بیت کی گھرانے کی بیٹی تھی، سوال کرتی ہے چچا جان کیا بات ہے، کیا مسلم میرے بابا نہیں رہے؟ ایک مرتبہ حسین فرماتے آج سے میں تیرا بابا ہوں، میں کہوں گا اے حسین علیہ السلام آپ نے مسلم کی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، آئے سکینہ جب یتیمہ ہوگی تماچے مارے جائیں گے، رخسارے نیلے پڑ جائیں گے۔ حسین حسین
کھڑکیاں لیتی ہے جب چلتی ہے مقدر میں ہوا سے کھڑکیاں لیتی ہے جب چلتی ہے مقدر میں ہوا چالہ جسے ہنسی گلے شیر کی ٹکرا گئی کربلا میں بسوں پر کیا تباہی آ گئی منہ پر منہ رکھ کر نہ جانے کس قدر شکوے کیے منہ پر منہ رکھ کر نہ جانے کس قدر شکوے کیے جب سارے شبیر کو والی سکی چھپا گئی کربلا میں بے بسوں پر کیا تباہی آ گئی جل گئے خیمے عجب عالم میں ہے سیدانیاں جل گئے خیمے عجب عالم میں ہے سیدانیاں جب کوئی آہٹ ہوئی بچوں کے دل کہلا گئی کربلا میں بے بسوں پر کیا تباہی آ گئی کیجیے چشمے کرم اپنے منور پر حسین کیجیے چشمے کرم اپنے منور پر حسین رنگ دنیا سے طبیعت اب میری گھبرا گئی کربلا میں بے بسوں پر کیا تباہی آ گئی السلام علیکم